وہ بھاری پڑ رہی ہے قوم پر؟ اب میں کیا کہوں ان محترمہ سے، عظمہ صاحبہ سے. بات یہ ہے کہ اگر شروع کریں نا کہ انہوں نے اسمبلی سے بات کی کہ اسمبلی شاید انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی ہے یا کہتے ہیں زبردستی آئی ہے، تو یہ تو آج تک اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے کنٹیسٹ بھی کیا ہے. پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے؟ اگر ریگڈ الیکشن ہوتے تو ہم آپ کو وہاں پہ نہ جیتنے دیتے. اور یہ میں آپ کو آج یہ حقیقت بتا بھی دوں کہ سندھ انشاءاللہ نیکسٹ جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جو سندھ کا حال کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں اسمبلی کی طرف. جو انہوں نے اسمبلی کی بات کی، یہ جو ان کے لیڈر اس وقت بنے ہوئے ہیں خود اس اسمبلی سے صدر کا کینڈیڈیٹ بن چکے تھے، اور وہ اس وقت بنے تھے جب اعتزاز احسن ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے اور ہماری طرف سے عارف علوی صاحب ہمارے صدر کے کینڈیڈیٹ تھے. اور انہوں نے ان دو پارٹیز کو، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو بٹھا کے ان کو یکجا کرنا تھا. اور پتہ چلا جناب کہ جب یہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو یہ خود دولہا بن بیٹھے. تو اس اسمبلی کو وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر جمہوری اسمبلی ہے اور غلط طریقے سے آئی ہے. آج بھی ان کے لوگ، ان کے ممبرز اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اس وقت تنخواہیں ڈرا کر رہے ہیں اور اسمبلی کے مراعات سے انجوائے کر رہے ہیں. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چون چون کا مربع ہے، ان کے زاویے مختلف ہیں، ان کی تھنکنگ مختلف ہے، ان کی مینیفیسٹو مختلف ہے، ان کی جو ووٹرز ہیں ان کی تھنکنگ مختلف ہے. یہ آج لیڈرز اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بینش کہ آپ ان محترماؤں سے کہیں کہ مجھے 3 وجوہات بتا دیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ یہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے والی جمہوریت ٹھیک تھی، سوائے اس کے کہ یہ لے آتے ہیں ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا، اور سوائے اس کے کہ یہ لے آتے ہیں چینی کا ریٹ بڑھ گیا، اور سوائے اس کے کہ یہ لے آتے ہیں گندم کا ریٹ بڑھ گیا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا نہیں کیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کون سا ادارہ تھا جو ان کی دہشت گردی سے جو محفوظ رہا ہو. انہوں نے پی آئی اے کا کیا حشر کیا آپ کے سامنے آج ہمیں ٹھیک کرنا پڑا. انہوں نے پی ایس ایم کا ستیاناش کر کے رکھ دیا. نالائق اور انہوں نے ہڈ حرام لوگ بھرے جو کسی قابل نہیں تھے، انہوں نے بھرے، آج ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑا. میں ان لوگوں کا نہیں کہتا جو اس میں کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا کہ ہم نے گند بھرنا ان اداروں میں. آپ ریلوے کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ان اداروں کے ساتھ. آج ہمیں کہتے ہیں کہ 2 سال میں انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. پاکستان کو تباہ تو تم لوگوں نے کیا ہے. 35 سال کا حساب ہم تم سے آج اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے پاکستان کو اس نہج پہ جا کے کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے اس کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے چیلنج کے طور پہ لیا ہے. ہم پاکستان کے اچھے دن کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اچھے دن لے کے آئیں گے. اور جو اکنامک پیرامیٹرز ہیں جو انہوں نے اکنامکس کی بات کی ہے، میں ایز اے اکنامک اسٹوڈنٹ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے اکنامک اشارے اس وقت پلس ہیں. آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں ایک کی آپ کو ذکر کر کے بتا بھی سکتا ہوں کہ آپ کی جو پیرامیٹرز اکنامک ہیں وہ پلس ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. الحمدللہ آپ کی ریمیٹنسز انکریز ہو چکی ہوئی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ جو پہلے ہم